نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ پروگرام دین و دنیا کے نام سے ہر اتوار کو لائیو پیش کیا جاتا ہے، اور یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے آج کے اس اتوار کا۔ اور مختصر سی وضاحت یوں ہے کہ آپ خواب ہمیں کے لیے ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اسی پروگرام میں آپ کو ان کا جواب دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے مسئلہ پوچھنا چاہیں، فتویٰ پوچھنا چاہیں، اور یہ جادو عملیات وغیرہ کے سلسلے میں، پریشانیوں کے سلسلے میں، وظائف کے اور دعا کرانے کے سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور اپنا ایک قیمتی پوائنٹ ہمارے ساتھ، ہمارے سامعین کے ساتھ آپ شریک کرنا چاہیں۔ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں تو اس پروگرام میں آپ کو یہ موقع ملتا ہے۔ ہم نے یہ پہلے والے حصے میں بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، جی صرف اتنی میری گزارش ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں، جی ہماری کیوں نہیں کوئی ایسی انڈیپینڈنٹ کوئی آرگنائزیشن ہم بناتے جس کے جو ڈیپلی ہر چیز کو مانیٹر کرے، اور دنیا کے حالات اور ہر چیز کے اوپر نظر رکھے، اور جو کچھ بھی آج دہشت گردی کے حوالے سے ہو رہا ہے، جو کچھ مسلمان حکمران کرتے ہیں، ہمیں جی بس ایک نعرے کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ کوئی ہمیں اسلام کے نام پر دھوکہ دیتا ہے، کوئی کس کے نام پر، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ریالٹی کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ کسی اسلام کا لبادہ اوڑھنے سے اسلام نہیں ملتا، بلکہ اسلام کا ایک کردار ہوتا ہے، اس انسان کا عمل ہوتا ہے، اس کے کردار ہوتا ہے، اس کی گفتگو ہوتی ہے، اس کی ہر چیز سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اسلام ہے۔ خالی ایک داڑھی رکھ کے اور حلیہ بنا کے اسلامی، تو اس طرح تو اسلام کا، میں یہ نہیں کہتی کہ مطلب آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے ہم لوگوں نے دھوکے کھائے ہیں، جی اور پھر دھوکے کھاتے ہیں، بار بار دھوکے کھاتے ہیں، اور جی ہماری کوئی آرگنائزیشن اتنی بڑی نہیں ہے جو ان سب چیزوں کو مانیٹر کرے، انویسٹیگیٹ کرے، اور ہمیں صحیح راہ دکھائے، اور صحیح طریقے سے ہمیں گائیڈ کرے۔ تو جی اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ علماء کرام جتنے بھی دنیا کے مسلمان ہیں، وہ کوئی اپنی انڈیپینڈنٹ، چلے حکومتی لیول پر تو ہم نہیں کچھ کر سکتے، لیکن اپنی ایک اگر آرگنائزیشن ہو، جیسے آج سعودی عرب جیسے ملک میں اب سارے ٹورسٹ جا رہے ہیں، تو سعودی عرب، مکہ اور مدینہ جو ہے سب مسلمانوں کو ہے، تو ہم سب مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے کہ اس دھرتی کے اوپر ہم ناپاک چیزیں نہیں ہونے دیں گے۔ جی ہم اتنے ٹورسٹ ہم جاتے ہیں، اگر ہم لوگ اتنے ٹورسٹ جاتے ہیں پوری دنیا سے مسلمان، آپ کو اور کتنے ٹورسٹ چاہیے؟ آپ اس پاک دھرتی کے اوپر ایسے کام نہیں کر سکتے، سب کو مل کر ان کے اوپر زور ڈالنا چاہیے۔ اس طرح کی ہمیں کوئی آرگنائزیشن بنانی چاہیے جو ہماری ہو، جو ہماری بات کو آگے لے کر جائے۔ جی بے شک بہت شکریہ۔ جی، جزاک اللہ۔ جی تو اس وقت ہمارے ساتھ یہ ہماری جی ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، مجھے جی بتانا ہے کہ ہمارے آپریشن ہوا تھا 4-5 مہینہ پہلے کمر کا، اچھا تو ہمیں 4 مہینے رکھا ہاسپٹل میں، اور آپریشن کا ایک اسٹیل ڈالا اندر جی کمر میں، اب درد بھی نہیں جا رہا ہے، اور اینٹی بایوٹک نرس آتی تھی 1 مہینے، اس نے دیا ہے، جی تو ہمیں ایک تو نیند نہیں آ رہی ٹھیک سے، اور دوسرے جیسے کوئی چیز ہمیں لگتا ہے یاد کے اوپر زیادہ زور پڑ گیا ہے، جی تو اس میں ہمیں لگتا ہے شاید کہ پتہ نہیں یادداشت پہ زور اس لیے اینٹی بایوٹک سے ہے، یا کہ ایک دم ذرا سا وہاں پہ گر بھی پڑے تھے، اچھا اسکین بھی ہونے والا ہے۔ جی تو ہم نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، تو تھوڑا سا لگتا ہے ایسے کہ جیسے وہ ہو جاتا ہے، کچھ یاد نہیں آ رہا، کچھ بھول جا رہے ہیں ہم، بھول جاتے ہیں۔ جی ہاں ہلکا سا، جیسے کچھ ایک سجدہ کیا دوسرا کر رہے ہیں، تو جیسے لگتا ہے کچھ بھول گئے۔ جی جی تو ہاں ہاں، تو انشاءاللہ آپ ایسا کیا کریں کہ جو اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو اگر بھول جائیں کہ 2 کی یا 1 کی ہیں، تو سوچ لیا کریں کہ میں نے اندازہ کیا ہے، اگر یہ سمجھ لیں کہ ہاں
ایک ہی کیا ہوگا تو ایک اور کر لیا کریں. ہاں کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچ رہے کوئی ہمیں کوئی دعا بتائے، ہمیں نیند بھی نہیں آئی تو کسی نے بتایا تھا ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پڑھنے کے لیے. ہاں، بس یہ ہے کہ سونے سے پہلے وہ جو ہے نا وضو تازہ کر لیا کریں، جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوچ کر ان کے لیے دعا کریں اور درود شریف پڑھیں. اور درود شریف کے اندر یہی آپ کو پتہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرما رہے ہیں، ان کے لیے برکتیں اور اللہ تعالیٰ سے رحمتیں مانگ رہے ہیں. تو اس سوچ کے ساتھ درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے. چلیں ہم پھر آپ سے پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. بہت ساری چیزیں رہتی بتانے کے لیے. انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کریں گے، ہماری دعا کریے گا. ضرور انشاءاللہ. برمنگھم سے بول رہی ہوں، سلمیٰ پروین. سلمیٰ پروین کہاں سے بول رہے ہیں؟ برمنگھم سے. برمنگھم سے. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے کو اور نمازوں میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، آپ کے دعاؤں میں وظائف میں اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. تو جو ہماری پہلی بہن تھی وہ بڑی امت کی فکر اور درد رکھتے ہوئے چند چیزوں کی طرف لالچ، حرص، دھوکہ کھانے کے متعلق اور اسلام کے نام پر اسلامی چہرہ ظاہر کرنے کے متعلق متفکرہ تھیں، سوچ رہی تھی اور اس چیز کی طرف سب کو توجہ دلا رہی تھی. نعرہ بازی اور الفاظ تقریروں کے ذریعے سے لوگوں کو خوش کرنا اور حقائق کا چھپانا اور زمینی حقائق سے ہٹ کر جو ہے وہ ان تمام اہم چیزوں کی طرف آپ کو توجہ دلا رہی تھی، سمجھا رہی تھی. اور آپ ہمارے اس پروگرام میں کالوں کی کالیں سنتے ہیں. جی جادو کے ذریعے سے، عملیات کے ذریعے سے لوگ پیسے ضائع کرتے ہیں. جی ایک اور کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی خیریت سے بھائی جان؟ ہاں جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ادارے ہیں، جامعات ہیں ہمارے، جی وہاں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ جی اس کی کیا وجہ ہے؟ جی صحیح. جی ٹھیک ہے میرا یہ انشاءاللہ. سوال ہے. جی یہ بتائیں ہمیں کہ قرآن مجید کو تلاوت اپنا ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ جی اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ پڑھانا چاہیے. جی اور جو پاکستان میں جو نظام رائج ہے، وہاں جتنے بھی ہیں اپنا قرآن مجید کے جو کورسز، جی ان کے ساتھ ترجمہ لکھا ہوا ہے. جی یا ہمارے علماء یا ہمارے اساتذہ یا ہمارے ٹیچر اتنے اہل نہیں ہے کہ وہ خود ترجمہ کر کے ان کو بتائیں. صحیح. جزاک اللہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ. تو یہ بھی ہمارے بھائی نے ایک بڑا اہم سوال فرمایا ہے جامعات کے اور مدارس کے اور مکاتب کے سلسلے کے بارے میں. تو یہ بہن کے ان چیزوں کی طرف آپ یہ دیکھیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری بہن کی جو باتیں تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی تشریح تھی کہ امت خیال میں رہے، لوگ آ کر دھوکہ دیں گے. اسلامی چہرہ کیا، نبوت کے نام پر آ کر پورے ہمارے اس دین کا ڈھانچہ اپنا لیں گے اور اپنی جھوٹی نبوتیں چلائیں گے. اور کتنے فرمائے گا؟ 30 کذابون، 30 ہوں گے، بہت جھوٹ ماریں گے، دجالون، دجل کریں گے، دھوکہ دیں گے اور اپنی شخصیت، اپنا ایمان منانے کی کوشش کریں گے. تو یہ دھوکے سے آگاہ رہنا. دجال بھی جو آئے گا وہ بھی لوگوں کو دھوکہ دے گا. تو یہ دھوکے سے آگاہ رہنا اور سچے دین کے ساتھ لگے رہنا اور سچی شریعت پر عمل کرتے رہنا اور خیال رکھنا، اس کی طرف انہوں نے ہم سب کو توجہ دلائی ہے. تو یہ دین کی تشریح تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی اور تجدیدی کاموں کی طرف متوجہ ہونے کی یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی. اس سے پہلے کہ میں مطلب یہ ہے کہ اب اس چیز کی طرف جاؤں، تو جو ہمارے پاس سوالات آئے تھے ہم ان کا جواب ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے جو گوشتوں کو دیکھا ہے، جو پکا ہوا جو گوشت ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جو ارادے ہیں وہ ارادوں کو انشاءاللہ تعالی وہ تکمیل تک ان کا فائدہ وہ اس جہاں میں اور اس جہاں میں اللہ تعالیٰ ان میں برکت نصیب فرمائے اور آپ کے لیے وہ پورے ہوں. اور
جو آپ نے رزق دینے کا، ساتھیوں کو کھلانے کا اور مقامی لوگوں کی شکایات کا تھا، تو اور جگہوں پر بھی لوگ کھانے دیتے ہیں، تو یہ معلوم کر لیں کہ کہاں پر کھانے دیے جاتے ہیں۔ آپ کے شہر میں اور جگہ بھی ہوں گی جہاں اور لوگ بھی دیتے ہوں گے، تو کبھی کبھار وہاں پتہ کر لیں اور جو گھروں میں آتے ہیں ان کو اس جگہ کا بتا دیں اور وہاں پر کھانا لے جا کر کے تقسیم کر لیا کریں، یا کسی اور سینٹر میں یا کوئی اور مسجد والے ہوں جن کی یہاں اس طرح کا نظام ہو، تو اپنے یا اور بھائی جو اس علاقے کے اندر ہوں۔ یہاں ہمارے شہر کے اندر بھی ایک دفعہ اجتماع ہوا تھا، ساتھی اکٹھے ہوئے تھے، تو تقریباً 15-16 آدمی تھے جو گھروں سے کھانے بنا کر مختلف جگہوں میں جا کر ہوملیس لوگوں کو کھانے کھلاتے تھے، اور بعضوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ تو اس طرح کا یہ عمل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ ایسی بھی درد رکھنے والے ہماری مائیں بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس استقامت علی الایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کھلانے کے جذبے کو جو آپ نے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس جذبے سے ہمارے ایمان کو بھی فائدہ دے، اور ہمیں بھی آپ کے ان اعمال سے اللہ تعالیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے جو سامعین سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے خیر اور برکات کا ذریعہ بنائے۔ اور یہ جو سوال ہے کہ جامعات میں قرآن پاک کیوں نہیں پڑھایا جاتا، تو ان کو پڑھانا چاہیے، اور یہ سلسلہ جو مدارس ہیں، جو مکاتب ہیں، تو اس میں لیول کے لحاظ سے سلیبس کے اندر یہ چیز شامل کرنی چاہیے۔ پہلے قاعدہ، قاعدے کے بعد پٹی، پٹی کے بعد قاعدہ، قاعدے کے بعد صحیح طریقے سے حروف کی پہچان، پھر قرآن کا پڑھنا، پھر اصول و ضوابط تجوید کے، پھر اس کے بعد اہم مسائل جس سے قرآن پاک کے ترجمے سمجھ ہو سکتا ہو، اور اہم صورتوں کا مطلب اور غرض اور ان کا ترجمہ، وہ یہ سلیبس کے اندر، جامعات کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ اپنے مقامی ان کے ساتھ، تنظیموں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہیے۔ ایک کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ ابھی ہم نے آپ کو فون کیا تھا سلمیٰ پروین، مگر ہمیں ایک بات پوچھنی تھی کہ ہمیں گھبراہٹ سی بہت ہوتی ہے۔ اچھا جی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ میں وظیفہ دن ہمیں اندر گھر میں ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، بس بے چین رہتے ہیں، اکیلے ہو جاتے ہیں نا، جی تو بھی گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ سب لوگ چلے جاتے ہیں، بچے اسکول، یہ وہ جی لڑکیاں باہر چلی جاتی ہیں لینے وینے، جی تو ہمیں اتنی ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں۔ جی انشاءاللہ پڑھنے کے بتا دیں، یا ہم جی ڈاکٹر سے کچھ کس سے رابطہ قائم کریں۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ بھی ان کا بھی ہمیں اگر ایڈریس اگر ہو تو کبھی دیجیے گا، جو فرحان صاحب کا آتا ہے، حکیم صاحب جو طبی نبوی کے ہیں، جی انشاءاللہ جی تو ضرور ان کا جی کبھی نمبر رکھیے گا تو ہم لوگ ان سے کر لیتے وہ، جی انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ جی کوئی ہمیں کچھ پڑھنے کو بتا دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ مطلب یہ کال رکھیں گے تو میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں۔ اچھا جی تو شکریہ۔ جی جزاک اللہ۔ تو آپ سے یہ ہے کہ آپ جب فون پر ہوں گے تو کیمرے سے اور اسکرین سے ہٹ کر بات کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کی سہولت کے لیے آپ نے ذکر کیا، اب آرام سے گفتگو مطلب یہ ہے کہ سن سکیں گے۔ تو گھبراہٹ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور ذکر جو ہے وہ بس سانس کے اندر زیادہ کرتے رہیں، زبان سے پڑھنے کے بجائے۔ تو اللہ اللہ سانس لیں تو 5 دفعہ، اور سانس نکالیں تو 5 دفعہ، تو اللہ اللہ، تو زبان ہلائے بغیر اس سوچ کے ساتھ آپ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے اندر لگے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سوچ کر کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو یہ سانس والا جو ذکر ہے، یہ سانس والے ذکر کے ساتھ، تو اب اس کے اندر الفاظ یا آواز نہیں پیدا کی جاتی، بس بیٹھے ہوئے ہیں تو سانس لے رہے ہیں تو 5 دفعہ، اور سانس تو اس طریقے سے شروع کے اندر 100 دفعہ اس طریقے سے کریں، پھر کوئی 1 ہفتے کے بعد 200 کی تعداد تک پہنچا دیں۔ یہ تنہائی کے اندر اللہ کا ذکر ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ 300 تک پہنچا دیں، پھر 400 تک پہنچا دیں، اور پھر 500 تک پہنچا دیں۔ تو آہستہ آہستہ کرتے ہوئے
آپ اپنے آپ کو تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے ذکر کی عادت ڈالیں۔ یہ ذکر پاس انفاس کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ انسان کے قلب پر نورانیت جو ہے وہ آتی ہے، تجلیات برستی ہیں اور زنگت دور ہو جاتی ہے اور سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کا قلب متوجہ رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات تقسیم ہوتے ہیں اور بندے کے حصے میں وہ بے بہا انعامات انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استحضار اور اللہ تعالیٰ کا جو انسان پر فضل ہوتا ہے، انسان اس کو سوچتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کی برکتیں اور اس کے جو انوارات ہیں وہ حساب و کتاب سے باہر ہیں اور یوں آپ کا سوچ وہ گھبراہٹ سے ہٹ بھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو آپ کا ذہن جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس تعلق کی وجہ سے اطمینان حاصل کرے گا۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک بیان فرما رہے ہیں۔ تو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا تو قلوب کو اطمینان نصیب ہوگا، کیونکہ انسان اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، اللہ کی ذات پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان بھروسہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف سے انعامات ملتے ہیں، کسی طرح کی مایوسی کا سامنا نہیں ہوتا۔ انسان اتنا یقین تو کرتا ہے، اتنا یقین تو اس کو ہوتا ہے کہ یہ لمحے میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر گزارے ہیں، اور انسان کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ یہ چند لمحے میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے گزارے ہیں، تو انسان کو اس پر اعتماد ہوگا اور انسان کو اندر ایک کانفیڈنس ہوگا، انسان پر ایک خود اعتمادی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ خود اعتمادی اور بھروسہ اور اللہ کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ تو کسی کا کوئی عمل بھی ضائع نہیں فرماتے۔ بندہ بھول جاتا ہے، مخلوق بھول جاتی ہے، اچھی طرح سمجھ نہیں سکتی، اللہ سب سے بہتر سمجھنے والے، اللہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے۔ جی تو انسان کی یہ جو یاد ہے وہ اللہ کے یہاں بھولی نہیں جائے گی۔ جی اللہ تعالیٰ اس کی وہ قدر کرتے ہیں۔ وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری جتنی محنتیں ہیں، جتنی تمہاری کوششیں ہیں، ان کی قدر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے یہاں قبول فرماتے ہیں اور اپنے یہاں اس کو مقام دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ پر تسلی جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو سب سے بڑی تسلی وہ یہی ہوگی کہ تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہوں، اور ہمارا دین تو آخری دین ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، ہماری شریعت آخری شریعت ہے، ہماری کتاب آخری کتاب ہے، اور ہمیں کسی اور شخصیت کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ تو خاتم النبیین کا معنی میں ہر بیان میں، ہر مجلس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ کیوں کہ خاتم النبیین کا لفظ اور اس کا ترجمہ، ابھی ہمارے ساتھی نے یہ سوال کیا تھا کسی نے کہ جامعات میں ترجمہ کیوں، تو وہ بھی آپ بات چلائیں، لیکن ان درسوں میں اور ہمارے پروگرام میں ایک ترجمہ یاد کر لیں، وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ نے نبیوں کے آنے کے سلسلے کو مکمل فرما دیا، اب اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ یہ ترجمہ آپ یاد کر لیں۔ اگر مسجدوں میں نہیں سکھا رہے تو آپ نے یہ سن لیا، آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، آپ یاد کرائیں، اور سب قرآن پاک کے اس آیت کا کہ ما کان محمد
अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन। ये तर्जमा याद करवाएं। दज्जाल के ज़माने में इंसान फितनों से जो बचेगा वो ख़ातमुन नबीयीन के तर्जमे से बचेगा। तो इंशाअल्लाह ताला जितने भी साथी इस प्रोग्राम में शरीक हुए, अल्लाह ताला उनके बैठने को सुनने को कबूल फ़रमाए। जिन साथियों ने दुआ की दरख्वास्त की है, दुआ की तवक्को रखते हैं, अल्लाह ताला सब की दुआओं को कबूल फ़रमाए, उम्मत मुस्लिमा को फ़तह अता नसीब फरमाए और तमाम के तमाम पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह अमन नसीब फरमाए। और अब हम आपसे इजाज़त लेंगे और इंशाअल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।